بھی ہے، اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ روسی تیل لے کر پہلا جہاز پاکستان پہنچ گیا ہے۔ سستا تیل تو آ گیا ہے، لیکن یہ پاکستانیوں کو ملے گا کب اور کیسے ملے گا، اسی پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج مجھے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق صاحب میرے انتہائی معزز مہمان ہیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم مصدق صاحب۔ بہت شکریہ جی، وعلیکم السلام۔ مصدق صاحب، سب سے پہلے تو سر بہت بہت مبارک ہو آپ کو، یہ آپ کی محنت کا ہی ثمر ہے سر، سستا خام تیل پاکستان پہنچ گیا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اس کا ثمر عوام کو کب تک ملے گا سر؟ قیمتیں کتنی ہو سکتی ہیں سر اب؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم نے اس میں بہت زیادہ لیڈ کیا ہے، فرام دا ٹاپ، فرام دا فرنٹ۔ ہمارے جب وہاں سے توانائی کے سفیر، توانائی کے وزیر روس سے تشریف لائے، ان کے فرسٹ ڈیپٹی منسٹر فار انرجی اور فیڈرل منسٹر فار انرجی دونوں تشریف لائے، تو ان کی کافی دیر تک وزیر اعظم سے بھی گفتگو ہوتی رہی، جس کے نتیجے میں ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ ایک اسٹریٹجک انویسٹمنٹ ہے اور ایک اسٹریٹجک ٹائم ہے، اور یہ ہم شروع تو کر رہے ہیں تیل سے، مگر آہستہ آہستہ باہمی تجارت ہے جو ہماری، وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ نہ صرف آج پہلا تیل کا تاریخی طور پہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا تیل کا جو کارگو ہے وہ پاکستان پہنچا ہے، بلکہ اب اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ایک نئی شپنگ لائن بھی شروع ہو گئی ہے روس اور پاکستان کے درمیان، اور اس شپنگ لائن کے ذریعے پاکستان کی جتنی بھی یہ فروٹس اور ویجیٹیبلز ہیں وہ روس جایا کریں گی، ٹیکسٹائل، فروٹس، ویجیٹیبلز۔ تو ہماری بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے اس میں ایک یہ اہم موڑ ہے، جس کے بعد اب یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ آبویسلی I am not at liberty کہ میں آپ کو ایگزیکٹ کمرشل ٹرمز بتا سکوں، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہمیں ڈسکاؤنٹ ملا ہے، اور کہ دنیا کے کسی بھی ملک کو جتنا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اتنا ہی ڈسکاؤنٹ ہمیں بھی ملا ہے، جس کی وجہ سے جیسے جیسے تیل روس سے آتا رہے گا ویسے ویسے بتدریج قیمت جو ہے وہ عوام پہ کم ہوتی جائے گی، توانائی کی، پیٹرولیم پروڈکٹس۔ مصدق صاحب، اگر یہ تیل سر ہمارے لیے قابل استعمال ہوتا ہے تو کیا پھر ہم روس سے بورو بھی کر سکیں گے، جس طرح کا ریلیف ہمیں سر سعودی عرب سے مل جاتا ہے؟ دیکھیے، ہمیں اس وقت تو دو چیزوں سے زیادہ غرض ہے۔ ڈسکاؤنٹس کی تو ہم نے ابھی، وہ ڈیلیڈ پیمنٹس کی تو ہم نے بات نہیں کی۔ آبویسلی جو ایل سی کے ذریعے پیمنٹ ہوگی اس میں جو بھی رعایت ہمیں سب سے زیادہ مل سکے، 60 دن کی، 90 دن کی، 120 دن کی، جو بھی ہمیں رعایت ملے گی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کریں گے، مگر اس کے دو اہم ترین پہلو جو ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر ایک، جب ہم سستا تیل خریدتے ہیں تو ہمارے زر مبادلہ کے اوپر جو بوجھ ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے، جس کی وجہ سے روپیہ ہر وقت ڈی ویلیویٹ ہو رہا ہوتا ہے، ایکسپورٹ اور امپورٹ میں جو فرق ہے، جب ہمارا پیٹرولیم پروڈکٹس ہماری تقریباً 2 سے 2.5 بلین ڈالر کی ماہانہ ہوتی ہیں، اگر ان کے اندر 15 یا 10% یا ڈسکاؤنٹ یا کم قیمت آنی شروع ہو جائے تو اس کے دو نتائج ہوں گے۔ ایک تو یہ ہوگا کہ عوام پہ بوجھ کم ہوتا چلا جائے گا، اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو ہمیں ڈالر چاہیے، جو ہمیں امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر چاہیے، ان کا بوجھ کم ہو جائے گا، اور ہمارا ایکسٹرنل سیکٹر، ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ ابھی تک جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے پاکستان میں وہ تجارتی خسارے کے حوالے سے ہوتی، تو یہ بڑے دو اہم پہلو ہیں جن کے ذریعے ہمیں یہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں کہ انشاءاللہ یہ 3 دن 4 دن کے اندر یہ کارگو تیل پاکستان میں ڈسچارج کر دے گا، جو ہماری ریفائنری میں چلا جائے گا، اور اس کے بعد تقریباً 6-8 دن کے اندر دوسرا جہاز جو ہے وہ پاکستان کے پورٹ پہ لگ جائے گا۔ That's great sir۔ سر، اس وقت جو عالمی مارکیٹ میں خام تیل ہے وہ 70 سے 75 ڈالر کے درمیان مل رہا ہے، ہم جو روس سے تیل خرید رہے ہیں سر وہ کس ریٹ پہ مل رہا ہے ہمیں؟ جی وہ قیمت نہیں، وہ ہماری جو کمرشل ریلیشن شپ ہے، وہ ہماری کنٹریکچوئل آبلیگیشن ہے کہ وہ ہم ریویل نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ان کا تجارتی ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے سیکرٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا سودا کر رہے ہیں، کس بھاؤ سودے کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم وہ انفارمیشن دینی شروع کر دیں تو وہ بین الاقوامی سطح پہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کو کتنے کا تیل دے رہے ہیں۔ تو یہ وی آر ناٹ ایٹ لبرٹی۔ سر یہ جو 70 یا 75 کا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ڈالر کا، یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس سے کم ہے سر؟ آف کورس جی، اور انشاءاللہ بہت اچھی قیمت پہ ہمیں تیل ملا ہے، اور بہت جلد اس کے اثرات عوام تک پہنچ جائیں گے۔ کم نہیں، کافی کم ملا ہے جی۔
دیٹس گریٹ سر. سر یہ بتائیے جو کیا ہمیں بارٹر بھی ہم پھر سچویشن کو کر سکتے ہیں, یہاں سے سامان جائے گا اور وہاں سے سامان آئے گا سر, ٹریڈ بارٹر ٹریڈ بھی ہو سکتی ہے؟ جی یہ بارٹر والی آپ نے بڑا اہم سوال پوچھا ہے. ابھی جو ریسنٹلی بارٹر کو جو اپروو کیا گیا, بارٹر کی پالیسی کو, اس کے بعد بارٹر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, اور جیسا کہ ابھی ہم ایلسیز کے ذریعے تیل خرید رہے ہیں, دونوں چیزیں کی جا سکتی ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم جیسے ہماری تجارت بڑھتی جائے گی, دیکھیے نا بارٹر کرنے کے لیے ہمیں تجارت بڑھانی پڑے گی. تو ابھی جو میں نے آپ کو دوسری شپنگ لائن کا ذکر کیا ہے, وہ پاکستان سے ایکسپورٹ کرنے کے لیے شپنگ لائن کا راستہ کھلا ہے. تو یہ ایک طرح سے وزیر اعظم کا ایک ویژن تھا کہ ہم ایک بیلنسڈ خارجہ پالیسی رکھیں. ہمارا دوست امریکہ بھی ہے, اس سے ہم گرین ہائیڈروجن لیں گے. ہمارے دوست ممالک GCC میں بھی ہیں جن سے ہم یہ انویسٹمنٹ $10 بلین کی انشاءاللہ بہت جلد انویسٹمنٹ ہوگی ریفائنری میں, اس طرف فوکس کر رہے ہیں. ہمارے دوست ممالک سینٹرل ایشیا میں ہیں, ابھی ہم نے ایک ڈیل ان سے کی ہے LNG کے حوالے سے, جس میں ہر مہینے وہ ایک کارگو ہمیں LNG کا دیں گے. تو دیکھیے یورپ کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں ترکمانستان کی جو گیس ہے اس کے لیے LNG کی لیکویفیکیشن کے پلانٹ لگائیں. تو ہماری یورپ سے بھی ہم بڑھا رہے ہیں اپنے انرجی کے تعلقات, امریکہ سے بھی, روس سے بھی, سینٹرل ایشیا سے بھی, GCC سے بھی. تو ایک بیلنس پاکستانی مفاد آپ کو کامیابی مل رہی ہے مصدق صاحب, ان محاذ پر تو آپ کو کامیابی مل رہی ہے. لیکن سر اگر IMF کے معاملات دیکھتے ہیں تو وہاں پر وہ چاہے وزیر اعظم صاحب ہوں, چاہے وزیر خزانہ ہوں, ان کی باڈی لینگویج یا ان کی جس طرح کی گفتگو ہے اس سے کوئی اچھی امید دکھائی نہیں دے رہی ہے. وزیر خزانہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم امید کر رہے ہیں کہ اب جو 9th ریویو میں جائیں اس کے بعد ہم پروگرام میں چلے جائیں, لیکن اگر نہیں جاتے تو پھر ہمارے پاس پلان بھی موجود ہے. وزیر اعظم صاحب بھی آج کہہ رہے تھے کہ اگر 9th ریویو نہیں ہوتا, اگر ہم پروگرام میں نہیں جاتے تو وہ عوام سے خطاب کریں گے. تو سر یہ پلان B کا تذکرہ بار بار ہو رہا ہے, کیا حکومت مکمل طور پر نا امید ہو چکی ہے اور اس وجہ سے یہ پلان B کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ سر دیکھیں بات بڑی سیدھی ہے. ہمارے نقطۂ نظر سے جتنی بھی کنڈیشنز تھیں جو IMF نے لگائی تھیں وہ ہم تمام پوری کر چکے ہیں. دیکھیے آپ یہی کر سکتے ہیں نا, اگر آپ نے پیسے بورو کرنے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 یا 4 یا 5 کنڈیشنز, تو پاکستان نے وہ تمام کنڈیشنز پوری کر دیں. آخر میں ایک کنڈیشن میں انہوں نے کہا نہیں آپ تھوڑے سے اضافی پیسے لے کر آئیں تاکہ آپ کا جو آنے والے وقت میں آپ نے پیمنٹس کرنی ہے ہمیں نظر آئے کہ وہ بھی ہو پائیں گی, تو وہ اضافی پیسے بھی آ گئے. بھائی اب اگر سب کچھ ہو چکا ہے تو اب ہمارے اختیار میں کیا ہے آپ بتائیے. تو یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے تھوڑا سا مسئلہ, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز ہمارے اختیار میں ہے اور ہم ڈیل نہیں کرنا چاہتے. ہم بالکل IMF کے پروگرام میں آنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے کم قیمت کا ڈالر جو ہے وہ لے کر آئیں, پاکستان میں انویسٹمنٹ کروائیں, پاکستان بورو کر سکے, کمرشل جو ذرائع ہیں ان سے بھی بورو کر سکے, ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک سے بھی بوروئنگ کر سکیں. تو یہ تمام چیزیں ہم چاہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر IMF تمام شرائط ہونے کے بعد بھی کہتا ہے کہ کسی ہیل حجت یا کسی بھی وجہ سے کہتا ہے کہ ہم اس وقت نہیں آپ کو پروگرام دے سکتے, تو ہمارے ملک نے تو آگے بڑھنا ہے نا, تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اگر اب اس وقت اگر آپ دیکھیے ہمارا جو بجٹ ہے اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کسی بھی بین الاقوامی ادارے کا, ورلڈ بینک کا, IMF کا. تو ہم نے اپنا ایک بجٹ بنایا ہے, ہم سمجھتے ہیں وہ ایک رسپانسبل بجٹ ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں پچھلے 2 سے 3 مہینے میں ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ امپورٹ سے زیادہ ہیں. اب ہم زیادہ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں امپورٹ کو کھولیں, زیادہ امپورٹ آئے, زیادہ ترقی کی شرح ہو, لیکن ہم نے رسپانسبلٹی کے طور پہ جو ہماری جتنے ہمیں ہوتا کیا ہے, ہم امپورٹ کرتے ہیں, ہمیں ڈالر چاہیے, ڈالر کہاں سے آتے ہیں, ڈالر آتے ہیں ایکسپورٹ سے. لیکن سر جو کل اور پرسوں جو ہم نے بجٹ اینڈ پوسٹ بجٹ پہ بات کی نا, تو تاجر یہ ایکسپورٹ کے حوالے سے بیچارے بڑے پریشان دکھائی دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بجٹ میں ہمارے لیے کچھ ایسا نہیں رکھا گیا کہ جس کی وجہ سے ہمارے ایکسپورٹس کے معاملات آگے بڑھیں. 19% سے وہ 16% پہ جا رہا ہے. اچھا مصدق صاحب, میں چاہ رہی تھی ہم تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلیں. شہباز شریف صاحب نے آج بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے معاملے پر PTI چیئرمین کے ساتھ معاہدہ تقریباً مکمل ہو گیا تھا PTI کے ساتھ, لیکن چیئرمین نے اس کو ویٹو کر دیا. اور سر مجھے یاد ہے جب وہ میٹنگز چل رہی تھی آج سے 1.5-2 مہینے پہلے, تو اسحاق ڈار صاحب جب باہر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آلموسٹ معاملات طے پا گئے ہیں, بس وہ اپنی چیئرمین سے جا کے ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد معاملہ فائنلائز ہو جائے گا. پھر اس کے بعد سر یہ ہوا نہیں تھا. تو معاہدے میں کیا طے پایا تھا جس کا آج وزیر اعظم صاحب نے بھی تذکرہ کیا؟ دیکھیے اس کا ذکر تو میرے خیال میں PTI کے بھی کچھ رہنما کر چکے ہیں.
آپ نے بعض گشت سنی، آپ نے بہت سے پروگرامز بھی کیے، پی ٹی آئی کے بہت سے رہنماؤں نے بیانات بھی دیے کہ بس 19 دن کا فرق ہے، جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے اس تاریخ کو، ہم کہہ رہے ہیں 20 دن بعد یا 30 دن بعد کی ڈیٹ کو. تو جب فرق صرف اتنا 2-4 ہفتوں کا فرق رہ جائے تو پھر اگر آپ جمہوری ذہن رکھتے ہو تو آپ کہتے ہیں اچھا چلیے ابھی تک تو الیکشن ہوا نہیں ہے، اگر کوئی ڈیٹ دی جا رہی تھی اور اس کے اوپر ایک اگریمنٹ ہو گیا تھا، اس میں فرق 2-3 ہفتے کا رہ گیا تھا، اور وہ بھی جو آپ کے جو بیانات جن کا آپ حوالہ دے رہی ہیں ان سے آپ کو صاف پتہ چلتا ہے کہ سب کو معلوم تھا کہ یہ معاملہ طے ہو جائے گا، مگر وہی ہیوبرس، جی خان صاحب کا جو غرور ہے، جو ان کی انا ہے، جو ان کا ہیوبرس ہے، وہ ہمیشہ ان کے آڑے آتا ہے. آپ ان کی تمام گفتگو سن لیں، وہ میں سے شروع ہوتی ہے، میں پہ ختم ہوتی ہے، وہ سر ایک طرح معاہدے سے میں تو طے میں کیا ہوا تھا؟ مزاح. جی میں نے تاریخ طے ہوئی تھی، جی ایک تاریخ طے ہوئی تھی جو میں جی اب اس کا ذکر جب تک خود نہیں کریں، جو لیڈ کر رہے تھے ڈار صاحب نہ کریں یا باقی ٹھیک ممبرز نہ کریں تو صحیح. میرے لیے مناسب نہیں، مگر ایک تاریخ طے ہوئی تھی کہ اس تاریخ کو ہم ایک آل کیئر رائٹ. ٹیکر اچھا لا کے مصدق صاحب مجھے الیکشن بتائیے، کروا لیں گے. جی جی الیکشن کی جی طرف چلے فرمائیے. جانا چاہیے. ٹھیک سر. سر لیگی رہنماؤں کی جانب سے بات کی جا رہی ہے آئی پی پی پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، اور سر یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو سر یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی آنے والے الیکشن کے لیے، یہ پورے ملک کے لیے یا یہ صرف پنجاب کی حد تک بات ہو رہی ہے؟ نہیں، کوئی ایسی بات ابھی سامنے حتمی طور پہ نہیں ہوئی. آپس میں دوست ہیں سب کے، 30 سال 25 سال پرانے تعلقات ہیں. کچھ ہماری پارٹی میں، کچھ پیپلز پارٹی میں ہیں، ہمارے اپنے دوست ہیں. آپ اگر یہاں اسلام آباد میں گھومیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم مختلف پارٹی کے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس میں کبھی فارمل کبھی انفارمل گفتگو چلتی رہتی ہے، مگر